زندگی میں ایک عجیب ہنگامہ تھا۔ انسانیت افراتفری اور بھوکلاہٹ کا شکار تھی۔ ہواؤں میں جہازوں کا شور، زمین پر ٹرینیں بھاگ رہی ہیں، دھواں اڑاتی سواریاں بھاگ رہی ہیں، شور شرابہ، قتل و غارت، فحاشی، بدماشی، کیا کچھ نہیں چل رہا تھا۔ وقت کے فرعون و نمرود قبریں پھاڑ کر آ گئے تھے، جیسے سب زمین کے خدا زندہ ہو گئے ہوں۔ صبح دوڑتے شروع ہوتی تو رات شور مچاتے ہوئے ختم ہو جاتی۔ ایک دوسرے کے لیے تو کیا، اپنی ذات کے لیے وقت نہ تھا۔ اولادوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا مقصد کہیں فوت ہو چکا تھا۔ سورج نکلتے ہی ننھے بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا جاتا، اور جب وہ تھکے ماندے گھر آئیں تو گھڑیوں کی سوئیوں سے ان کو چلاتے ہوئے بستر پر دھکیل دیا جاتا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ بہترین نشوونما کا راز یہی ہے۔ اور جب اس راز سے پردہ اٹھا تو آنکھیں چندی آ گئیں کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ رب نے جب دیکھا کہ بندے سانس لیے بغیر صم بکم عمی بنے چلے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ میں کہہ دوں کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ بھیجی اس نے ایک وبا، جسے کسی نے عذاب کہا تو کسی نے آزمائش، لیکن سنا ہے اگر کوئی تکلیف مومن پر آئے اور وہ اللہ سے رجوع کر لے تو وہ عذاب نہیں، رحمت ہے۔ اب بھلا بتائے رحمت کو کون کوستا ہے؟ یہ تو اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ دنیا تو اندھیرے میں جیسے ڈوب رہی تھی گناہوں کے، تو میرے رب نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بندوں کو موقع دوں اور وہ مجھ سے مانگ سکیں نور، روشنی، ہدایت کی، ٹھہراؤ کی، صبر کی اور شکر کی، اطاعت اور فرمانبرداری کی، اور وہ مجھ سے مانگ سکیں اور کہہ سکیں بلک بلک کے رو رو کے کہ اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور، کہ اے اللہ نکال دیجئے ہمیں ظلم کے اندھیروں سے اور لے جائیے نور کی طرف۔ جب سے اس کوارنٹین میں رہنا پڑ رہا ہے، سب سے زیادہ سہارا مجھے اس آیت سے ملتا ہے، وَالضُّحَىٰ by the morning brightness wake up look at the sunshine۔ دیکھو تو میرے پیارے بندے، صبح کی روشنی تو دیکھو، سورج کا چمکنا تو دیکھو، پرندوں کا چہچہانا تو دیکھو، یہ ہرا رنگ تو دیکھو، پتوں میں، پھولوں میں، پودوں میں، آسمان کا نیلا ہونا تو دیکھو۔ اتنا اندھیرا نہیں ہے جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اور جب یہ ریئلائز کرنے کا موقع ملا تو سچ میں یقین بہت کامل ہوا، اور یہ سوچ کر واقعی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس فانی دنیا میں تو یہ ہر عروج کو زوال ہے۔ انسان کن خواہشوں کی تکمیل کے لیے بھاگتا رہا، وہ تو اتنا کمزور ہے کہ اس کو صرف نزلہ زکام چت کرنے کے لیے کافی ہے۔ رب کے پیار بھرے انداز ہیں، اپنے سے قریب کرنے کے انداز ہی نرالے ہیں۔ اس نے بیماری بھیج کر بندوں کی تفریق اور تقسیم دیکھ لی، کچھ نے تو رجوع کر لیا اور کچھ مزید پھر گئے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جا کر یہ، جی ہاں بالکل، یہ گھر میں رہنے والا، عافیت کے اندر رہنے والا یہ سارا وقت بہت یاد آئے گا، اور ہاں دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس میں اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، ایکنالج کروانا چاہتے ہیں، ری ویلیو کروانا چاہتے ہیں تمام نعمتوں کی جو اس نے ہمیں دیں، عبادات کی جس کی ہمیں توفیق ملی ہوئی تھی، معاملات کی درستگی کی جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اولادوں کی تربیت کی جو ہم بالکل بھول چکے تھے، وقت کو قیمتی بنانے کی جس کو ہم ضائع کرنے میں لگے ہوئے تھے، رشتوں پر محنت کی جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا تھا، اپنی ذات اور خاص کر اپنے بندے کے درمیان دوستی کروانے کی۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کی قدر کیجیے، گھڑی گھڑی کی عافیت، خیر اور سکون مانگیے۔ یقین کیجیے یہ جھوٹ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف پیار سے دی گئی ایک وارننگ ہے، سمجھ لو، پیار سے دی گئی ایک جھپی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، انسان بن جاؤ، جس کام کے لیے بھیجا ہے اس میں لگ جاؤ۔